السلام علیکم۔ آج 18 مئی ہے اور اس وقت شام کے تقریباً 6:30 بجنے والے ہیں۔ تازہ ترین سیٹلائٹ امیج کے مطابق اس وقت پشاور پر، مردان پر چترال کا ایریا ہے، یہاں پر ہنگو کا ایریا، پارا چنار کا ایریا ہے، یہاں پر ایک موسمی سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس وقت یہ ویک ہے تو یہاں پر چند جگہوں پر لائٹ ٹو ماڈریٹ شاور کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان میں بھی ایک موسمی سسٹم موجود ہے اور یہاں پر بھی چند جگہوں پر کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں اس وقت کوئی بڑا موسمی سسٹم موجود نہیں ہے۔ شمالی علاقہ جات میں اس وقت ایک موسمی سسٹم بن رہا ہے، تو یہاں پر چند جگہوں پر گرج چمک کے ساتھ بارش کے جو ہیں وہ امکانات ہیں آنے والے اگلے 2 سے 4 گھنٹوں کے دوران۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 18 مئی کے بعد پاکستان کے جو مختلف علاقے ہوں گے اس میں ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو سندھ میں ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ 48 اور 50 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی وسطی اور بالائی پنجاب میں بھی جو ہے آج سے ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ مسلسل بڑھتا جائے گا، لیکن جیسے ہی یہ ایک تھنڈر اسٹارم جنوبی وسطی اور بالائی پنجاب کے کچھ ایریاز میں داخل ہوں گے تو ٹیمپریچر میں کچھ کمی آئے گی، لیکن یہ ایک ٹیمپرری کمی ہوگی۔ اس کے بعد ٹیمپریچر پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا پنجاب کے مختلف علاقوں میں۔ اس کے علاوہ پنڈی اسلام آباد میں بھی اس دوران ٹیمپریچر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے شمالی حصوں میں بارش کا اثر زیادہ نظر آتا ہے، جس میں پشاور، صدہ، بنوں، کوہاٹ، ہنگو کا ایریا ہوگا، پارا چنار کا ایریا ہوگا، پشاور، مردان، سوابی، اپر دیر، لوئر دیر، چترال کا ایریا ہوگا، یہاں پر چند جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مانسیرا، ایبٹ آباد، مری، ہزارہ ڈویژن کے تقریباً 80 سے 90% حصوں میں اس دوران بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مالاکنڈ ڈویژن میں بھی اس دوران اچھی بارش ہو سکتی ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں جو ہے گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں اور چند جگہوں پر اس بارش کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہوگی، تقریباً 30 سے 50 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہے یہاں پر بارش کے کچھ امکانات نظر آتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، کشمیر میں بھی اس دوران بارش ہو سکتی ہے۔ 21 مئی کے بعد ایک بڑا موسمی سسٹم پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بالائی پنجاب میں زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وسطی پنجاب میں بھی بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ آنے والے اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران کراچی سمیت سندھ بلوچستان کی کوسٹل لائن پر، اس کے علاوہ مکران ڈویژن تربت میں ہواؤں کی سپیڈ زیادہ رہے گی، بالائی سندھ میں بھی ہواؤں کی سپیڈ زیادہ رہے گی، 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے، یعنی کہ نارمل سے تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن میں ہواؤں کی سپیڈ تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، 60 سے 70 کلومیٹر چند جگہوں پر ہواؤں کی سپیڈ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی وسطی اور بالائی پنجاب کے زیادہ تر حصوں میں ہواؤں کی سپیڈ نارمل سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی خطرے یا اسٹارم کی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہر خطے میں تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جدہ میں آج 48 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، یعنی کہ ٹیمپریچر جدہ، مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں آنے والے اگلے 24-48 گھنٹوں کے دوران بڑھ سکتا ہے، لیکن حد سے پہلے اس میں تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قطر میں، بحرین میں، کویت میں، عمان کا ایریا ہوگا، سینٹرل سعودی عرب ہوگا، یہاں پر ٹیمپریچر آنے والے 24-48 گھنٹوں کے دوران، اور متحدہ عرب امارات میں بھی ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے۔ آنے والے اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران عراق میں، ایران میں، شام میں، اس کے علاوہ جو تبوک کا ایریا ہے، بالائی سعودی عرب ہے، یہاں پر دھول بھری آندھی چل سکتی ہے، طوفان آ سکتا ہے، ڈسٹ اسٹارم آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت تک کوئی بڑا موسمی سسٹم جو ہے ہر خطے میں نظر نہیں آ رہا، لیکن 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ابھا البہا جیزان کے قریب ایک کمزور سسٹم بن سکتا ہے۔